علیہ وسلم نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم کما تحب و ترضى بأن تصلوا علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ، دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ امام اعظم نے فرمایا تحصیل العلم، تحصیل العلم، ساری رات جاگ کر علم حاصل کرنا، ساری رات جاگ کر علم حاصل کرنا۔ اور میرے دوستو، علم حاصل کرنے والا کامیاب ہے۔ کون ہے کامیاب؟ اب جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا، آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں، وہ علم والے ہیں۔ آج تک آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی جاہل کامیاب ہوا ہو؟ ان پڑھ، گواہ، جاہل کبھی کامیاب ہوا ہے؟ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلے علم حاصل کرو۔ بندہ علم ہی کی بنیاد پر کامیاب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب۔ امام اعظم فرماتے ہیں، امام اعظم کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا رتبہ، امام اعظم کو رب نے وہ کامیابی عطا فرمائی، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ امام اعظم نے علم دین کو حاصل کیا ہے۔ اس کو حاصل کیا؟ علم دین کو۔ اللہ اتنا بڑا مقام، علم ہی کی وجہ سے نعمان کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امام اعظم، عظمت والا امام۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی سنی جامع مسجد کا امام نہیں ہے، یہ کوئی دہلی کی جامع مسجد کے امام کا نام نہیں ہے، یا احمد آباد کی جامع مسجد کا امام کا نام نہیں ہے، یہ نام ایمان والوں کے امام کا ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ سنیوں کے امام کا نام ہے نعمان بن ثابت، حنفیوں کے امام کا نام ہے نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ انہی کا کرم ہے نا، یہ انہی کا کرم ہے کہ آج ہم شریعت مصطفیٰ کو سمجھ رہے ہیں، قرآن اور حدیث مبارکہ کو سمجھ رہے ہیں۔ اور دیکھو، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن تو ہر کوئی پڑھتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہو، لیکن قرآن کو سمجھتا کوئی نہیں ہے۔ قرآن پڑھ لیتا ہے، ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا بڑا کٹھین ہے میرے دوست۔ آپ کی کیا بات کر رہا ہوں، اشرف علی تھانوی جیسا مردود نہ سمجھ پایا قرآن کو، سنا ہے نا؟ موت کہاں آئی معلوم ہے اس کو؟ بیت الخلا میں ٹوائلٹ میں انتقال ہوا۔ بڑا عجیب منظر ہے یار، بڑا عجیب منظر ہے۔
اشرف علی تھانوی جیسا مردود نہ سمجھ پایا قرآن کو، جو اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ کہتا تھا۔ مولانا اسماعیل دہلوی جیسا بدبخت نہ سمجھ پایا قرآن کو۔ قاسم نانوتوی جیسا ہوشیار اور عقل مند نہ سمجھ پایا قرآن کو۔ قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں حدیث پر ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، کوئی اکیلا نہیں ہے نا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ وغیرہ سب کوئی پڑھ لیتا ہے، اس کا ترجمہ بھی کر لیتا ہے، لیکن سمجھ نہیں پاتا۔ کیا نہیں پاتا؟ سمجھ نہیں پاتا۔ تو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے فقہ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کا علم فقہ۔ اگر آپ نے علم فقہ کو حاصل کیا اور دل میں مصطفیٰ کا عشق جما دیا تو پھر آپ قرآن بھی سمجھ لو گے، حدیث بھی سمجھ لو گے۔ قرآن بھی سمجھ لو گے اور حدیث بھی سمجھ لو گے۔ تو کروڑوں احسان ہے امام اعظم کا کہ آج ہم جس مسائل پر عمل کرتے ہیں نا، ہماری زندگی کے مسئلے کو حل کرنے والی ذات کو امام اعظم کہتے ہیں، مختصر ہے نا۔ ہماری رہنمائی فرمانے والی ذات کو امام اعظم کہتے ہیں میرے پیارے، سمجھے؟ وہ امام اعظم فرماتے ہیں ساری رات جاگ کر علم حاصل کرنا یہ میری پہلی پسند ہے، پہلی پسند ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت دوسری پسند کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں فی طول لیادی بطر کا طرف پھوکی وتعالی، تکبر اور غرور کو چھوڑ دے۔ تکبر اتنے بڑے امام ہیں لیکن الحمدللہ عاجزی تو دیکھو، سادگی تو دیکھو۔ اگر حضرت کی بارگاہ میں کوئی فقیر بھی آ جائے نا تو حضرت ان کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اسلام، اسے کہتے ہیں مسلمان۔ ذرا سا پیسہ کیا آ گیا ہمارے پاس، ہم تو ساتھ میں آسمان پر سفر کرنے لگے۔ ہمارا حال ذرا سا علم کیا حاصل کر لیا، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے، بہت بڑا۔ علم آ گیا، تکبر آ گیا، غرور آ گیا۔ میرے یارو تم کتنے بھی بڑے عالم کیوں نہ بن جاؤ، اگر تکبر تمہارے پاس آ گیا تو تم جہنم کے حقدار ہو گئے۔ اب بتاؤ ابلیس کتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا عالم تھا کہ وہ فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ فرشتے ابلیس کے اسٹوڈنٹ تھے، شاگرد تھے، مگر تکبر نے ابلیس کو مردود کر دیا۔ کیا کر دیا؟ مردود، جہنمی، کافر اور مشرک کر دیا۔ کس نے کیا؟ تکبر نے۔ تکبر نے اس کی عبادتوں کو برباد کر دیا، تکبر نے اس کی تلاوتوں کو برباد کر دیا، تکبر نے اس کے مقام کو برباد کر دیا، تکبر نے اس کے علم کو تباہ کر دیا۔ میرے یارو کامیاب ہونا چاہتے ہو، تکبر اور غرور کو چھوڑ دو۔ یہی ہمارے امام کا فرمان ہے، فی طول اللیالی وترک الترفع والتعالی۔ دوسری پسند تکبر اور غرور کو چھوڑ دینا۔ تیسری پسند وقلب، قلب مانے دل، کہو سبحان اللہ۔ یہ چلتا ہے تو ہم چلتے ہیں، صحیح ہے نا بات؟ یہ چل رہا ہے اس لیے ہم چل رہے ہیں۔ دیکھنا اگر یہ رک گیا
ہم بھی رک جائیں گے، ہم بھی رک جائیں گے۔ یہ انسان کے جسم میں جو دل ہے نا، بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ اور اسی دل کے تعلق سے امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے، میرے بندے تیرا دل میرا گھر ہے۔ چلیے بولو نا یاد، قیمتی باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ لفظی والی باتیں نہیں ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں کی اور 2 گھنٹے ختم، اچھی باتیں کر کے 10 منٹ میں رخصت ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا فرماتا ہے، میرے بندے تیرا دل جو ہے نا میرا گھر ہے۔ یہ دل خدا کا کیا ہے؟ بولو نا، گھر ہے۔ پھر امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، خدا فرماتا ہے، بندے تیرا دل میرا گھر ہے اور میری جنت تیرا گھر ہے۔ اور بابا جی بلند، میری جنت، خدا کیا کہتا ہے؟ میری جنت تیرا گھر ہے۔ میرے بندے میں نے تیرے گھر میں یعنی جنت میں شیطان کو گھسنے نہیں دیا ہے۔ کیا کہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ؟ میرے بندے تیرے گھر میں نے ابلیس کو گھسنے نہیں دیا ہے۔ اب تو میرے گھر میں ابلیس کو گھسنے مت دینا، ہے نا؟ یعنی دل میں خدا کہتا ہے، میرے بندے تو اپنے دل میں ابلیس کو جگہ مت دینا، ابلیس کو ٹھکانا مت دینا۔ مومنوں، آپ کا حال کیا ہے؟ آپ کے دل میں کون بستا ہے، خدا یا ابلیس؟ اللہ اللہ خیر کرے۔ عزیزو، بڑے غور سے سنیں، امام اعظم فرماتے ہیں، فَقَلْبٌ مِّنْ حُبِّ الدُّنْيَا خالی، دنیا کی محبت سے خالی دل۔ فَقَلْبٌ مِّنْ حُبِّ الدُّنْيَا خالی، امام اعظم کی آخری پسند کیا ہے کہ دنیا کی محبت سے خالی دل، یعنی دل میں دنیا کی محبت جگہ نہیں لے سکتی۔ کس کے دل میں؟ امام اعظم کے دل میں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ تو امام اعظم کے دل میں محبت کس کی ہے؟ نہ اولاد کی محبت، نہ بیوی کی محبت، نہ رشتے داروں کی محبت، نہ کاروبار کی محبت، نہ خاندان والوں کی محبت، نہ دوست و احباب کی محبت۔ تو محبت کس کی ہے؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں، یہ دل نعمان کا دل خدا کا گھر ہے، اور نعمان کے دل میں خدا اس کے رسول کی محبت ہے، خدا اس کے رسول کی محبت ہے۔ آخری مسئلہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ تکلیف ختم سنے آپ کو۔ جس کا جمعہ میں نے چھوڑ دیا تھا کہ دیکھیں، بڑے کٹھن مسائل کو حل کرنے والی ذات کو امام اعظم کہتے ہیں۔ بڑے کٹھن مسائل، دیکھیں بغدادی محلہ کی سرزمین پر ایک شوہر نے اپنی بیوی سے فرمایا اور قسم دے کر فرمایا کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم، سن، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ تو مجھ سے پہلے بات نہیں کرے گی۔ قسم کھا کے بولا۔ میرے جملوں کو غور سے سنا نا، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ پھر ایسا نہ ہو کہ بابا کہتے ہیں پیاز کھانا حرام اور آپ سمجھو پیاز کھانا حرام۔ پیاز کھاتے ہو تم لوگ؟ اگر دیکھو میرے دوستوں، پیاز کوئی گناہ مت لگانا یار، شریعت کا مسئلہ بتا رہا ہوں، میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ سب جنت میں جائیں اور اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ میرے تو دل سے دعا ہے، لیکن میرا کام ہے کہ میری قوم کو صحیح راہ دکھانا۔ اب مجھے جتنی گالی دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو، کوئی اعتراض نہیں۔ میرے ماں باپ کو دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو، کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اسلام کے لیے گالی کھانا پڑے تو میں کھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں
کھانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے بابا حسین نے کربلا میں اسلام کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، تو کیا میں گالی نہیں کھا سکتا؟ گالی نہیں کھا سکتا؟ اسلام کے لیے میرے مصطفیٰ نے مکہ میں ظلم کو برداشت کیا ہے۔ سنو، یاد جو کھاتا ہے نا میرے دوستوں، یاد رکھنا اس کی مغفرت نہیں ہے، مغفرت نہیں ہے۔ پھر یہ مت سوچنا کہ میدان محشر میں میری شفاعت ہوگی۔ پیاز کھانے والوں سے اللہ ناراض ہے۔ کیا ہے؟ ناراض، نبی ناراض۔ اور بڑی راتوں میں جیسے شب برات، شب قدر وغیرہ میں اگر پیاز کھانے والا رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا بھی کرتا ہے نا تو اللہ اسے معاف، بولو نا، اللہ اسے معاف نہیں کرتا، نہیں کرتا، کیونکہ پیاز کھانا اسلام میں قطعی حرام ہے۔ میرے یارو، اگر پیاز کھا کے تم نماز پڑھو گے تو تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ پیاز کھا کے قرآن پڑھو گے تو تمہاری تلاوت تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ پیاز کھا کے روزہ رکھو گے تمہارے روزے تمہارے منہ پر مار دیے جائے گے۔ تمہارا صدقہ، تمہاری زکات، تمہاری خیرات تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ وقت ہو چکا ہے، میں آگے بڑھوں۔ تو شوہر نے کہا کہ خدا کی قسم جب تک تم مجھ سے پہلے کلام نہیں کرے گی میں مجھ سے بات نہیں کروں گا، مختصر میں یہ مسئلہ بیان کر دوں۔ تو شوہر کی بات سن کر بیوی نے کہا، میرے خاوند سنو، فوراً کہا، میرے خاوند سنو، میں بھی قسم کھاتی ہوں، خدا کی قسم اگر تم مجھ سے بات نہیں کرو گے تب تک میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اب کچھ دن گزرے، میاں بیوی کو افسوس ہوا۔ افسوس ہوتا ہے بھائی، بہت پیچیدہ مسئلے آتے ہیں، ہمارے پاس بھی ایسے بہت پیچیدہ مسئلے آئے، اور بحمدہ تعالیٰ میں غرور اور تکبر نہیں کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں اور سرکار غوث پاک اور غریب نواز کے صدقے میں یہ ناچیز نے ان مسائل کو حل کیا ہے، اور جو بھی کچھ ہے نا یہ اولیاء اللہ کا صدقہ ہے، صدقہ ہے، ورنہ میری کیا اوقات میں کھڑے ہو کر گفتگو کر سکوں؟ یہ اولیاء اللہ کا صدقہ ہے میرے پیارے۔ قسم کھا لی، افسوس ہوا، ہائے افسوس، قسم کھا لی، اب اس کا حل کیسے نکالیں؟ بغداد کے بڑے بڑے علماء کے پاس گئے، بڑے بڑے ٹاپ لیول کے عالم دین، تو سب نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں، سب نے یہی جواب دیا کہ آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، یاد رکھیں مسلمان بھائیوں، ہم میں بھی عادت ہے کہ ہم بات پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، ماں باپ کی قسم، نہ جانے کیسے کیسے نبی کی قسم۔ میرے دوستو، قسم نہ کھاؤ۔ اگر دنیا تمہیں جھوٹ مانتی ہے تو ماننے دو، رب تو تمہیں سچا سمجھ رہا ہے، رب تو تمہیں سچا سمجھ رہا ہے۔ بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، اس کے مسئلے کا کوئی حل نہ ہوا، آخرکار وہ نعمان بن ثابت کی بارگاہ میں آیا، کہو سبحان اللہ کی بارگاہ، امام اعظم کی بارگاہ میں آیا، پورا مسئلہ بیان کیا، حضرت مسئلہ ایسا ہے۔ امام اعظم نے فوراً فرمایا، خدا کے بندے جاؤ اپنی بیوی سے کلام کر لو، نہ تمہیں کفارہ دینا ہوگا نہ تمہاری قسم ٹوٹے گی، نہ تمہیں کفارہ دینا ہوگا نہ تمہاری قسم ٹوٹے گی۔ اب وہ شخص امام اعظم کی بارگاہ سے نکلا اور حضرت سفیان کی بارگاہ میں پہنچا، ہے نا؟ بہت سارے لوگ ایسے کہ دیکھیں میرے پاس بھی مسئلہ پوچھ جاتے ہیں اور یہاں سے بڑودا جا کر کسی اور مولوی سے بھی مسئلہ پوچھتے ہیں، ہے نا؟ عادت سنیو سر کو عادت ہے نا تمہاری، ایک عالم سے پیٹ نہیں بھرتا، 10 عالم سے مسئلے پوچھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے یوٹیوب پر مسئلے کا حل بیان کرتے ہیں۔ یوٹیوب کو مسئلے پر کھڑا کر دینا امام نے، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ کو کھڑا کر دے مسئلے پر، امام بن جائے گا۔ ابھی امام رکھا ہے تو یوٹیوب کیوں دیکھ رہا ہے؟ اعلیٰ مسئلہ حل کرنا ہو تو حضرت سفیان کی بارگاہ میں پہنچا اور کہا، حضرت میں نے بغداد کے بڑے بڑے علماء سے پوچھا، سب علماء کا یہی جواب، اور یہی جواب کہ آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، کفارہ ادا کرنا ہوگا، لیکن امام اعظم تو یہ کہتے ہیں کہ جا اپنی بیوی سے بات کر لے، کلام کر لے، نہ تیری قسم ٹوٹے گی نہ تجھے کفارہ دینا ہے۔ حضرت سفیان
جلال میں بولے نعمان کی اتنی ہمت جو ہمارے خلاف جا کر مسئلہ بیان کرتا ہے. حضرت سفیان جلال میں امام اعظم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے نعمان. میرے دوستو وقت ہو چکا ہے یار, کرم گزشتہ جمعہ میں بھی یہاں ہی ختم ہوا تھا, ایسا لگتا ہے موت بھی یہاں آئے گی. وما علینا الا البلاغ. خیر سنیں آپ اعلان ہے, آپ سماعت فرما لیں. نہیں پورا ہی نہیں ہوگا. امام اعظم کا کرم ہوگا تبھی پورا ہوگا, ایسا لگتا ہے. وما علینا الا البلاغ. ایک اعلان سن لیں کہ واقعیہ کی سرزمین پر سیف الاسلام ٹرسٹ جو بحمدہ تعالیٰ بڑی شان اور شوکت کے ساتھ چل رہا ہے, اور دل سے دعا ہے کہ قیامت تک یہ ٹرسٹ چلتا رہے اور لوگوں کی خدمت کرتا رہے. ماشاءاللہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, بڑا مبارک مہینہ ہے, اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن مسلمانوں کو دولت سے نوازا ہے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی دولت غریب, یتیم, مسکین اور فقیروں پر خرچ کریں, فقیروں پر اپنی دولت خرچ کریں. تو سیف الاسلام ٹرسٹ کے جتنے بھی ممبر ہیں ہے نا, وہ ہر سال رمضان میں غالباً 100 کی اناج کی جو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں ہے نا, غریبوں میں, ودوا, یتیم وغیرہ میں وہ تقسیم کرتے ہیں. اور ایک عید کی قیمت ہے 1200 روپیہ. جو بھی حضرات ایک عید غریب میں اپنی جانب سے دینا چاہتا ہے تو وہ سیف الاسلام ٹرسٹ کے جو ممبر ہیں اور بالخصوص پرمکھ صاحب الطاف گوہل بھائی سے آپ کانٹیکٹ کریں. ایک عید کی قیمت 1200 روپیہ رکھی گئی ہے نا. انشاءاللہ پھر آنے والی جمعہ پر اس پر میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اور رویوار کو جوہر کی نماز کے بعد, ہر رویوار کو انشاءاللہ جوہر کی نماز کے بعد مختصر اصلاحی پروگرام رکھا گیا ہے. مختصر ہے نا, بحمدہ تعالیٰ گزشتہ رویوار کو ہم نے پروگرام کیا, کامیاب ہوا ہے. تو ہفتے میں ایک بار رویوار کو, اور بالخصوص اسٹوڈنٹ جو میرے نوجوان جو کالج میں علم حاصل کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ سنڈے کو آپ کی چھٹی رہتی ہے تو آپ آئے 20 منٹ اللہ کے لیے قربان کر دیں. کتنا منٹ؟ 20 منٹ اللہ کے لیے قربان کر دیں. الحمد للہ الذی جعل یوم الجمعۃ سید الایام ولا نعبد ولا نستعین الا ایاہ وهو الذی فرض صلاة الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ والصلاة علی محمد سید الانام وعلى آلہ واصحابہ الکرام خصوصا علی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعلى الناطق بالصدق والصواب امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى كامل الحیاء والایقان امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وعلى آل
بكل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين السائدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمدة والعباس رضي الله تعالى عنه، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قام وقام، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انت السلام و منک السلام و الیک الرجع السلام فحینا ربنا السلام و ادخلنا جنت دار السلام تبارک ربنا وتعالیک یا جل جلالی والاکرام اللہم سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر ورحمتک یا ارحم الراحمین
الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخش دے یا رب شفیع دو سرا کے واسطے سرور و سید محمد مصطفیٰ کے واسطے دور کر دے ہم سے ہر کرب و بلا صفت اصغر شہید کربلا کے واسطے یا الہی دین و دنیا کی سب مشکلیں آسان کر میرے مولا علی مشکل قصا کے واسطے یا الہی آنکھوں میں دے نور رزق میں دے برکت شاہ عبد الرزاق نور العلم کے واسطے یا الہی دنیا سے ہمیں با ایمان اٹھا میرے مولا سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنا کے واسطے الغیاث یا غیاث العالمین غوث اعظم بندہ قدرت نما کے واسطے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الفاتحہ۔ تمامی نمازی بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایک بچے کا آپریشن کیا ہے اس کے حق میں آپ حضرات دعا کریں۔ میرے مالک و مولا جس بچے کا آپریشن کیا ہے مولا اس کے جسم میں تندرستی قوت اور طاقت عطا فرما اور میرے مولا امام اعظم ابو حنیفہ کے صدقہ و توفیق اس بچی کو جلد سے جلد شفائے کاملہ عطا فرما شفائے عاجلہ عطا فرما اور اس کی تمام پریشانیوں کو دکھ درد تکلیف سب کچھ دور فرما اللہ رحم فرما مولا کرم فرما اور ہم گنہگاروں کی ایمان کی حفاظت فرما اور جب موت ہمارے قریب ہو تو ہمیں کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وحدہ لا الہ کعبے کے بدرو تجا تم پہ کرو رو درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو رو درود کعبے کے بدرو تجا تم پہ کرو رو درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو رو درود اپنے خاکاوار کو اپنے ہی دامن میں لو اپنے خاکاوار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بلا تم پہ کرو رو درود کا
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب نبی ہو واپسی یا اللہ نبی ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول صل على سيدنا ومولانا